نصلي ونسلم على رسول الكريم المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يدعون. صدق الله ومولانا العظيم. وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ماہ ذکر شریف جس کا دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے میں اور آپ سے خدمت ہے. دعا کرو اللہ میرا آپ کا آنا بیٹھنا اللہ کے گھر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آپ کو یہ ہے کہ قبول ہو جائے. آج میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، نماز کے بعد دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کا اٹھانا. نماز کے بعد دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنا، کیا یہ احادیث کی روشنی میں جائز ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا احکامات عطا فرمائے ہیں؟ سماعت فرمائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اندر وہاں ڈالے جاتے ہیں، خیالات دیے جاتے ہیں کہ نماز بھی ایک دعا ہی ہے نا، نام یا چک کے دعا مانگو تو کیڑی گل ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دلائل کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند حدیث بیان کروں گا، اور چند حدیث کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تشریح تاکہ حدیثیں زیادہ ہمیں سننے کو ملیں. اور عرصہ دراز سے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ قصے کہانیوں سے اوائڈ کیا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے یا نبی کا فرمان سنایا جائے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. حضور علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھ لی. یعنی حضور نے اس انداز میں ہاتھ اٹھائے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا. یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی ساری سیاستہ کی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ دوسری روایت بیان کرتے ہیں، دوسری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اتنے بلند کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر اس دعا کا مقام کیا ہے؟ فرمایا جب اس انداز میں بندہ مومن اللہ سے مانگتا ہے نا، تو جو کچھ وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. یہ میرے جملے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. جب تک وہ جلدی نہ کرے. اب
سرکار نے ایک قید لگا دی کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ اب صحابہ کی جماعت، پڑھائے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے تھے نا صحابہ، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کیا مراد ہے، جلدی کسے کہتی ہے؟ یعنی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کریں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کہے میں نے مانگا لیکن مجھے کچھ نہ دیا گیا۔ یعنی دعا کے بعد عموماً ہمارے لوگ بھی کرتے تھے بات یار بڑیاں پڑھائیاں کرنے ہیں اور گل باندھی نہیں، بڑے وظیفے کیتے نے، بڑیاں دعاواں، کسی کے پاس گئے یار میں بڑا پریشان ہوں تو مشکل بڑی ہے، قرضہ بڑا ہے، کاروبار نہیں چلتا، پریشانی کا عالم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کے دعا کیا کرو، کہتے ہیں کہ بڑیاں دعاواں کیتی ہیں پر قبول کوئی نہیں ہوتی۔ کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جلدی کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جلدی کرنا کیا ہے؟ فرمایا جب اس کی مراد پوری نہ ہو تو وہ یہ کہ میں نے بڑا مانگا مجھے دیا نہ گیا، یہ جلدی کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ رب کو پتا ہے کب اور کس وقت میں نے اس کو کیا دینا ہے۔ دیکھیں نا بعض اوقات مریض کو ہم لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اب ڈاکٹر نے جا کر پہلے فرسٹ ایڈ دینا ہوتی ہے، چیک اپ کرنا ہے، جاتے ہی تو نہیں نا وہ کہے گا جی بس چیک اپ کیا نہیں اور جلدی سے جا کر وہ نہیں، بلکہ وہ مریض کو دیکھے گا، اس کی کنڈیشن کو دیکھے گا، اسی حساب سے جو اس کو پتا چلے گا کہ اس کو میں نے کیا دینا ہے۔ اور بسا اوقات ہمارے اندر سرکاری ہاسپٹلس میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، پرائیویٹ والے جلدی آؤ وقت کرتے ہیں، اللہ بندہ سمجھتا ہوا جی ہوا، لیکن سرکاری ہیں وہ اپنے ٹائم لمٹ کے مطابق انہوں نے دوائی دینی ہے، چیک اپ کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں یار ایسے پوچھتے کوئی نہیں، حالات ہی نہیں ہے، ادھر جا، لیکن دوستو ہاں اگر کوئی ہو سمجھدار فریضہ سمجھنے والا ہوگا نا تو وہ مریض کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھے گا، مرنے نہیں دے گا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ باہر کیا آئیے میرا مقصد ہے دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز نفل دو رکعتیں پڑھا کرو، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، خشوع و خضوع ہے، اور اس کے بعد سنجیدگی اور وقار کے ساتھ اللہ کے حضور دعا و التجا کرنا ہے، دعا کرنا۔ 2 رکعتیں پڑھی خشوع و خضوع سے، یا اللہ پریشان ہوں پر تو پریشانیاں دور کرنے والا ہے، مولا خار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، پر مولا تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ بخشے سانو، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو رحمت حق کو حق سے مانگو، حق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، رحمت اس کی، مانگنا میرا کام ہے۔
دینا اس کا کام ہے۔ اور پھر آگے حدیث آ رہی ہے، سماعت فرمائیں، یہی حدیث حضرت مطلب، یہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہے حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نفل نماز کی 2 رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت پر تشہد ہے، اور نماز سے فراغت کے بعد بندہ مومن، بندہ خدا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مصیبت اور غربت کا حال عرض کرتا ہے، دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں یا اللہ یہ عطا کر، یا اللہ یہ عطا کر، یا اللہ وہ عطا فرما، یا اللہ یہ عطا فرما۔ فرمایا جو ایسا نہ کرے، جملے سنو، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کیوں نماز پڑھی فرض ہے، اللہ نے کی ہے، اب جو مانگنا ہے اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ علیم حکیم ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب نماز پڑھی، مانگا تو کچھ نہیں نا، مانگا تو کچھ نہیں، فرمایا جو ایسا نہ کرے، دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے اور یہ نہ کہ یا اللہ یہ عطا فرما، یا اللہ وہ عطا فرما، جو ایسا نہ کرے اس کی نماز نامکمل ہے۔ اور اسے ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ، نسائی شریف کے اندر ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اب اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کی عطا کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ دعا کے لیے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی بغیر اس میں کچھ ڈالے لوٹا دے۔ اب دیکھیں ذکر خدا کی بات کرو تو ذکر تو فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتے مانگتے ہیں اپنے واسطے کچھ، بولو فرشتے اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں؟ فرشتے اگر مانگتے بھی ہیں تو تیرے لیے میرے لیے مانگتے ہیں۔ ہاں دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے اللہ سانو بخش دے، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں، گناہ گار ہے ہی نہیں، تو صفت رحیمی بھی تو ہے نا۔ اگر بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ معبود پر حق ہے، یہ اس کی صفت ہے، تو رحمان اور رحیم بھی تو اس کی صفت ہے۔ تو جب بندہ گناہ نہ کرے اور پھر گناہ کرنے کے بعد اس سے مانگے گا نہیں تو رب کی صفت رحیمی تو پھر خالی رہ گئی۔ اللہ کو یہ صفت پر، اپنے بندے پر یہ حیا آتی ہے کہ جب بندہ خدا دعا نہیں مانگتا، اور جب بندہ خدا دعا نہ مانگے تو اس کی عبادت نامکمل، اور جب بندہ خدا دعا مانگے اور اللہ کو حیا آتی ہے اس میں کچھ عطا نہ کرے، ہاتھ اٹھائے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اس کا بندہ دعا کے لیے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی بغیر اس میں کچھ ڈالے لوٹا دے، اللہ کو اس بات سے حیا۔ اچھا ایک اور بات، جو ہم نا دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بعض لوگ ایسے کر رہے ہیں، بعض لوگ ایک ہاتھ موبائل ہے، کئی سارے بابا جی بھی کرتے ہیں، ایسے کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، بعد میں بس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول کریم محمد، یا ایک کا تو پھیر لیا۔ اب یہ اس کے حوالے سے روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت خلاد بن صائب انصاری بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام جب دعا فرماتے ہیں، اب دعا مانگنے کا طریقہ پہلے سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام جب دعا فرماتے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرہ انور کے سامنے کر لیتے، یعنی یہ پتہ چلا اس انداز میں دعا مانگنا میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلام کریم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، یہ چیزیں متواتر حدیث کے اندر موجود ہیں، حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضور کے ساتھ گھر سے مسجد کی طرف نکلا، اور کچھ لوگ مسجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ کچھ لوگ مسجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، تو مجھے حضور نے فرمایا، اے انس، کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو ان کے ہاتھوں میں ہے؟ ہم دیکھیں نا، حضور نے یہ فرمایا، حضرت انس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تانوں کی میں نظر آ رہا، معاذ اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے عرض کی، آپ فرماتے میں نے عرض کیا آپ ان کے ہاتھوں میں یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ان کے ہاتھوں میں نور دیکھ رہا ہوں، میں ان کے ہاتھوں میں نور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں وہ مجھے بھی یہ نور دکھا دے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انس جلدی کرو یہاں تک کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو سکیں۔ بس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی ان لوگوں کی طرف گیا، اور پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یعنی محبوب خدا ہے لیکن وہ مجلس میں دعا ہو رہی تھی۔ آج جمعہ ہوتا ہے، ہاں میرے کئی ساتھی ابھی بھی دیکھیں ابھی آئے نہیں، اب دیکھیں نا ہمارا تو کام ہے نا بتانا۔ جمعہ ہوتا ہے، سلام پھیرتے ہیں، یہ جا تو وہ جا، رش ہو جاتا ہے، سیڑھیوں سے لوگ اتر رہے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ چلتے چلتے جہاں تک آواز آ رہی ہے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بابا نماز پڑھی وہ تھی اللہ نے تو پر فرض کی، نماز اللہ نے فرض کی، اب تیری مانگنے کی باری آئی ہے، مانگنے کی باری آئی ہے، لینے کی باری آئی ہے۔ اس سے لے تو طریقے سے سلیقے سے لے لے۔ اب ایک بندہ پورا مہینہ نوکری پہ جا رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے پورا مہینہ جاب کی، اب جب تنخواہ کی باری آئے گی تو کیا کرے گا؟ چاہے اسے گھنٹوں لائن میں کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے وہ کھڑا رہے گا۔ کیوں کہ بھائی میں اپنا حق لے رہا ہوں، میں کسی پر احسان نہیں ہے یا مجھ پر مالک احسان نہیں کر رہا، میں تو اپنا حق لے رہا ہوں، حق کے لیے کھڑا ہوں۔ اور بعض اوقات ڈیٹ سے لیٹ ہو جائے تو ہم جھگڑا بھی کرتے ہیں، مینیجر سے کرتے ہیں بات، سپروائزر سے بات کرتے ہیں میری تنخواہ رک گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرات گرامی قدر یہ بھی تو تیری مزدوری کا صلہ ہے نا، جو تو نے نماز پڑھی ہے اللہ کے، یہ دیکھ تیرے بھلے کی بات ہے، تیرے فائدے کی بات ہے۔ تو جب دعا کی بات ہو، کیونکہ جو میجورٹی کے ساتھ اکٹھی ہو کر دعا کی جاتی ہے اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، ہاں اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے
سرکار نے فرمایا جہاں 40 بندے ہوتے ہیں وہاں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے صدقے سب کی اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ جا رہے ہیں یا میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 40واں نمبر میرا ہی ہو، تو 40ویں کا عدد میری وجہ سے پورا ہو رہا ہو، تو اس ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا وہ نمبر ہو، آپ تو جا رہے، یعنی جو برکت ہے یہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ یہ سنت مبارکہ ہے اور یہ متواتر، علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں بیان کیا کہ حضور علیہ السلام سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس کثرت سے ثابت ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث متواتر ہے، اور اگر اس سے کسی نے یہ مراد لیا ہے کہ دعا کرنے والا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے تو حضور علیہ السلام سے منقول سنن متواترہ کے خلاف ہے، اور اس انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی مانگنے والا ہمیشہ ہاتھ بڑھاتا ہے، اور وہ یہ دعا ہے، دعا یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بلند کیے جائیں، اور وہ عطا کرنے والا کبھی بھی عطا کرنے سے تھکتا نہیں ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا چہرے پر ہاتھ پھیرنا، آخری دعا حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت حاصل کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر فاروق جیسے شخص سے یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے اقدس پر پھیرنے سے پہلے ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ایسے نہیں کر دیتے، بلکہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے، فرماتے کہ اپنے چہرے پر پھیرنے سے پہلے ہاتھ نیچے نہیں کرتے۔ آخری حدیث حضرت صاحب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام جب دعا فرماتے تو اس کے لیے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے، پھر دعا کے بعد اپنے چہرے انور پر ہاتھ پھیرتے۔ اسے امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام حدیثوں کا لب لباب اور مقصد کیا ہے؟ دعا کا بھی مزہ تو تب ہے نا، جو سب سے پہلی حدیث کہ دو نفل پڑھے، ہر 2 نفل کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ اب یہ کہنا ظاہر ہمارا ایمان اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں کے آپ بھی جانتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے میرا بندہ کیوں میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کس لیے کھڑا ہے، لیکن وہ سننا چاہتا ہے میرا بندہ کس انداز سے مجھ سے مانگتا ہے، کس طریقے سے مجھ سے مانگتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندے کی طلب کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندے کی طلب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا آج سے یہ تہیہ کر لے، یار ہم نے 2 فرض تو پڑھ لیے، پہلے ہی ہم مسجد میں وقت نہیں دیتے کہ کچھ سیکھنے سکھانے کو ملے، پہلے ہم نے ہر چیز یوٹیوب سے نکال لی ہے، فیس بک سے، انسٹاگرام، ان تمام ایپ سے نکال لی ہے، تو پھر ہم مسجد میں بھی ٹائم نہیں دیتے۔ لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں کم از کم دعا میں تو شامل ہوا کریں، دعا تو مانگ کے جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر